یسوع المسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم یسوع المسیح یہوہ سے، خدا سے، یسوع سے، باپ، بیٹے، روح القدس سے تعلیم حاصل کریں گے۔ آج خدا کے کلام سے سیکھیں گے ماں باپ کے گناہ اولاد کو سزا کیوں۔ سالوں سے یہ ابتدائی کلیسیا کا خیال و تصور و فلسفہ و نظریہ چلا آ رہا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کے سزا اولاد کو ملتی ہے، ماں باپ کے بدکاریوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ اور یہ نظریہ ابتدائی کلیسیا نے جو اٹھایا، خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 5ویں آیت سے، ان کا یہ تصور، ان کی یہ تشریح ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کرے تو اولاد اس گناہ کی سزا بھگتتے ہیں، اولاد کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا کا وہ نظریہ، وہ تعلیم، وہ فلسفہ آج کچھ خادمین رکھتے ہیں۔ آج کچھ خادمین اس فلسفے کو، اس نظریے کو، اس تعلیم کو، اس تھیولوجی کو آج کیا کرتے ہیں؟ مسیحی خادمین رکھتے ہیں۔ اور وہی تعلیم جو ابتدائی کلیسیا رکھتی تھی، وہی تعلیم آج مسیحی خادمین، استاد کلیسیاؤں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ تعلیم جو ڈرا دینے والی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو رنجیدہ کر دینے والی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو ہمیں خدا کی خدائیت پر شک کر دینے والی، شک لانے والی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو ہمارے اندر شک پیدا کرتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خدا پر، اس کی خدائیت پر، اس کی قدوسیت پر، اس کی الوہیت پر کیا شک کریں، اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم شک کریں کہ ہمارا خدا، اس کا اختیار کمزور ہے، ہمارے خدا کی قدرت کمزور ہے، اس کی قدرت کمزور ہے ہمیں آزاد کرنے، ہمیں رہائی بخشنے، ہمیں چھٹکارا دینے، ہمیں مخلصی دینے، ہمارے زندگی کے مشکلات اور عذابوں سے۔ اسی لیے مسیحی تھیولوجین نے، مسیحی عالموں نے، جو خدا کے روح کی ہدایت سے انہیں علم ملا، جو روح القدس کی قدرت سے انہیں علم ملا، جو باپ، بیٹے، روح القدس نے انہیں سکھایا، وہ مسیحی اسکالر، خادمین اس نظریے خیال کو رد کرتے ہیں، اور وہ اس نظریے، اس تعلیم کو، اس فلسفے کو، اس تھیولوجی کو بدعت کی تعلیم قرار دیتے ہیں، کیونکہ خدا، کیونکہ یہوہ کے کلام سے یہ تعلیم ہٹ کر ہے۔ یہ خدا کی تعلیم نہیں۔ خدا بے انصاف نہیں، وہ انصاف کا خدا ہے، وہ سچا خدا ہے، وہ سچائی پر قائم ہے۔ وہ انسانوں جیسا نہیں، اس کے اندر اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت کو زوال نہیں۔ وہ انسانوں جیسا نہیں، ایک پل جو کہے اور دوسرے پل اس بیانی کو، اس تشریح کو، اس کلام کو جو اس نے بیان کیا، اس علم کو جو اس نے بیان کیا، اس کو درست کرنے کا منتظر ہو۔ اس خدا میں کوئی کمی نہیں،
وہ جو بیوقوفوں کو حکمت دیتا ہے، وہ جو دوسروں کو سکھاتا ہے، بھلا اسے کون سکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جو اسے سکھا سکے۔ وہ خدا جو انصاف کا خدا ہے، وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ گناہ گار کے بدلے کسی بے گناہ کو سزا دے، کسی گناہ گار کے بدلے کسی اور کو سزا دے۔ وہ ایسا خدا نہیں، لیکن ہم نے اسے پتہ نہیں کیسا خدا سمجھا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے۔ ہمارا خدا کیسا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہم واقف نہیں اپنے خدا سے، اس کی خدائیت سے؟ کون سا خدا ہے ہمارا؟ کیا ہمارا خدا ہندو دھرم کا خدا ہے؟ کیا ہمارا خدا مسلم دھرم کا خدا ہے؟ کیا ہمارا خدا بدھا مذہب کا خدا ہے؟ کون سا خدا ہے ہمارا؟ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل خدا اختیار ہے، اور واحد خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، واحد شہزادہ، واحد خدا آسمان پر اور کوئی نہیں، صرف یسوع المسیح ہے، ابن خدا ہے، ابن داؤد جسے کہا گیا ہے، وہ ہے جو انسان بن کر آیا۔ آئیں ہم خداوند کی تعلیم اور فلسفے کو اور ابتدائی کلیسیا کی تعلیم اور فلسفے کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اس پر نظر کریں۔ خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 5 آیت مبارکہ مقدسہ پاکیزہ آیت میں لکھا ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ یہ جو آیت ہے یہ والدین سے کہا جاتا ہے، یہ والدین کو بتایا جاتا ہے، یہ والدین کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ والدین جو بت پرستی کرتے، بتوں کے آگے جھکتے، انہیں پوجتے، ان کی پرستش کرتے، انہیں خوش کرتے، خداوند کہتا ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ مت کر، جبکہ میں تیرا خدا آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا، میں جو زندہ ہوں، میری عبادت کر، میں عبادت کے لائق ہوں۔ اور آگے لکھا ہے، میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ 2 طرح سے خداوند سے عداوتیں ہیں، 2 طرح کی عداوت ہے خدا کے ساتھ۔ نمبر 1، وہ لوگ جو خدا کے خادمین کو ناپسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے خادمین کو اپنے گھر میں نہیں اتارنا پسند کرتے، وہ لوگ جو خدا کے خادمین کے خلاف بڑبڑاتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے خادمین کو اپنے گھر کے باہر ہی سے بھگا دیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ آئے، وہ لوگ خدا سے عداوت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو خداوند کے کاموں کو بگاڑتے ہیں، جس طرح ماں باپ نے خدا کے کاموں کو بگاڑا، جس طرح ماں باپ نے خدا کے ساتھ عداوت رکھی، جس طرح ماں باپ نے خدا کے ساتھ دشمنی رکھی، خدا کے کاموں کو بگاڑا، خدا کو ناخوش کیا، اسی طرح اولاد بھی اگر ماں باپ کی طرح ماں باپ کیسے کام کرے تو یہ خدا سے عداوت ہے۔ یہ نسل در نسل، تیسری چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا خداوند یہوہ دیتا ہے۔
جس طرح ماں باپ نے خدا کے خادموں کے ساتھ دشمنی باندھی، نفرت کی، خدا کے کاموں کو بگاڑا، خدا کی منادی میں بگاڑ ڈالا، خدا کے کاموں میں بگاڑ ڈالا، ایسے ماں باپ اور ان کی اولاد اگر اب بھی ایسے کام کرتی، اپنے ماں باپ کی طرح خدا کو ناخوش کرتی ہے، اس کی طرف رجوع نہیں لاتی، گناہ میں ماں باپ کی طرح زندگی بسر کرتی ہے، تو ایسی اولاد تیسری اور چوتھی پشت تک ماں باپ کے بدکاریوں کی سزا پاتی رہے گی۔ اگر ماں باپ بت پرست ہیں، اولاد راست باز ہے، خدا پرست ہے، دعا گو ہے، خاکسار ہے، صادق ہے، تب بھی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی رہے گی؟ اگرچہ اولاد راست باز، خدا پرست، صادق، دعا گو، خدا کے خوف میں چلنے والے، خدا کے آئین و قوانین پر عمل کرنے والے، کیا پھر بھی اولاد ماں باپ کے گناہوں میں شریک اور ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھگتے گی، یا پاتی رہے گی؟ کیا پھر بھی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد پائے گی؟ اولاد جبکہ صادق ہے، خدا کو خوش کرنے والی ہے، خدا کے گھر میں جانے والی، خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے والی، راست بازی میں زندگی بسر کرنے والی اولاد، کیا پھر بھی ماں باپ کے گناہوں کی سزا پائیں گے یا نہیں؟ کیا خدا بے انصاف ہے؟ کیا خدا ہمارا نا انصاف کا خدا ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، کیا ہمارا خدا بے انصاف ہے؟ وہ کیسا خدا؟ کیا ہمارے خدا کا علم کم ہے سوچنے کا؟ کیا ہمارے خدا کی حکمت کم ہے سوچنے کی؟ کیا ہمارا خدا جو کہتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے؟ کیا ہمارا خدا نہیں جانتا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا نہیں کرتا؟ آئیں ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب اور اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آیت مبارکہ یوں فرماتی ہے، حزقیل نبی کا جو رویا جو خدا نے اسے بخشا، حزقیل نبی کو جو یسوع مسیح نے سکھایا، اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور خداوند کی تعلیم مجھ پر نازل ہوئی، خداوند نے مجھے سکھایا، مجھے سمجھایا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ حزقیل نبی کہ جا اسرائیل سے یوں کہہ، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یہوہ کا روح یہ فرماتا ہے کہ جائیں کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں یہ تعلیم بتائیں، کہیں، سمجھائیں کہ ماں باپ نے کچے اور کھٹے انگور کھائے، کیا بچوں کے دانت کریچے جائیں گے؟ کیا ماں باپ اگر کچے اور کھٹے انگور کھائیں، کیا دانت بچوں کے کریچے جائیں گے؟ کیا باپ سگریٹ پیے پھیپھڑے بچے کے خراب ہوں گے؟ کیا ماں باپ اگر شراب پئیں، کیا نشہ اولاد کو ہوگا؟ کیا زخم باپ کو لگے اور درد بیٹے کو ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا چوری کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور بھگتے؟ کیا خداوند فرماتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا جو شخص سگریٹ پیتا، باپ سگریٹ پیتا، کیا بیٹے کے پھیپھڑے خراب ہوں گے؟ خدا یہ فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، ایسی تعلیم رکھنے والے لوگ، ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ، کلیسیا خبردار ہو جائے اس نظریے کو، اس بدعت کو، اس تعلیم کو، ایسے لوگ، ایسے خادمین جو دیتے ہیں اپنے اندر سے نکال پھینکیں، ایسی تعلیم کو رد کر دیں، ایسی تعلیم کا انکار کر دیں جبکہ یہ خدا کے خلاف ہے
اور جب کہ حزقیل نبی فرماتا ہے اس کی 18ویں باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، تو بھی تم کہتے ہو کہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا، جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت اس شریر کے لیے ہوگی۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ باپ گناہ کرے تو سزا بیٹے کو نہ ملے گی، باپ کے بدلے بیٹا نہ مارا جائے گا، بیٹے کے بدلے باپ نہ مارا جائے گا۔ اگر باپ گناہ کرے تو باپ سزا پائے گا، اگر بیٹا گناہ کرے تو بیٹا سزا پائے گا۔ لیکن جو نسلی گناہ کا تصور پایا جاتا ہے کہ آخر نسلی گناہ کا تصور کیا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ باپ کے بدلے بیٹا نہ مارا جائے گا، نہ ماں کے بدلے بیٹی ماری جائے گی۔ اگر ماں گناہ کرے گی تو بیٹی سزا نہ پائے گی، ماں باپ گناہ کریں گے تو ماں باپ سزا پائیں گے، جبکہ نہ ہی بیٹے اور نہ ہی بیٹیاں سزا پائیں گی۔ لیکن نسلی گناہ کا تصور یوں ہے اور یہ تصور اس طرح فرماتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اگر والدین گناہ گار ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، بدکاری میں زندگی بسر کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے تھے، گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد اولاد بھی اسی طرح ماں باپ کے سے کام، بدکاری میں زندگی، بت پرستی میں زندگی، خدا سے عداوت رکھنے میں زندگی، خدا کی طرف رجوع نہ لانے میں کمزوری، خدا سے دور، خدا سے عداوت، خدا کو نہ خوش کرنے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ماں باپ کی طرح، جس طرح ماں باپ نے خدا کو خوش نہ کیا، جس طرح ماں باپ نے بت پرستی میں زندگی اور عمر بسر کر دی، اسی طرح اگر اولاد بھی کرے، بدکاری کرتی رہے، بدی پہ بدی کرتی رہے، ماں باپ کے سے کام کرتی رہے، روایات ماں باپ کی، رسم و رواج ماں باپ کے، طور طریقے ماں باپ کے جو خدا کے کلام، خدا کے آئین و قوانین، خدا کی مرضی اور خدا کی خدائیت کے خلاف ہے، یسوع المسیح کے خلاف ہے، تو خداوند فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دے گا، اور یہ سزا ماں باپ اگر مر بھی جائیں تو اولاد پر یہ سزا جاری رہے گی۔ یہ گناہوں کی سزا ماں باپ کی اولاد کو بھی ملے گی۔ اولاد خود تو گناہ کی اپنی سزا تو پائے گی، لیکن ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھی پائے گی۔ لیکن کچھ کلیسیاؤں اور خادمین کا یہ تصور ہے، یہ نظریہ ہے کہ اگر ماں باپ گناہ سے توبہ کریں تو اولاد گناہ سے بری ہوتی ہے، اگر ماں باپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں خدا کے حضور تو اولاد تب ہی برکت پاتی ہے، تب ہی سرفراز ہوتی ہے، تب ہی وہ برآمد ہوتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو اولاد کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اولاد کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام، جبکہ کلام خدا، جبکہ الہامی کتاب، جبکہ یسوع المسیح کی تعلیم اس تعلیم سے الگ ہے، جبکہ یسوع مسیح کی تعلیم اس تعلیم کے ساتھ ایگری نہیں، اس تعلیم کے ساتھ رضامند نہیں، اس کے خلاف ہے۔ یہ تعلیم، یہ نظریہ، یہ فلسفہ غلط ہے اور یہ بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو ماں باپ کے گناہوں
سے معافی مانگ لینے سے اولاد کے گناہ معاف نہ ہوں گے۔ اگر ماں باپ راست باز ہیں تو اولاد ناراست ہے، تو ماں باپ کی راست بازی کے سبب سے اولاد کی ناراستیوں، گناہوں، بدکاریوں کو معاف نہ کیا جائے گا۔ خدا کی عدالت میں نا انصافی نہیں، وہ انصاف کا خدا ہے۔ اگر اولاد راست باز ہے، خدا پرست ہے، دعا گو ہے، خاکسار ہے، تو ماں باپ اگر بت پرست، خدا سے عداوت رکھنے والے، خدا کے آئین سے منحرف رہنے والے، وہ اپنی اولاد کی راست بازی کے سبب سے گناہوں سے بری نہ ہوں گے۔ یہ انسانوں کی عدالت نہیں، یہ خدا کی عدالت ہے۔ یہ انسانوں کی کورٹ کچہری نہیں، بلکہ یہ یسوع المسیح کی عدالت ہے، جو سب کی عدالت کرنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے حضور کوئی سفارش نہیں، اس کے حضور کوئی لالچ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، اس کے حضور کوئی بات نہیں، کوئی فیور نہیں، کسی کی پہچان شناخت نہیں، کسی کی طرفداری نہیں، کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے۔ اور اس کا انصاف، اگر ماں باپ بدکار ہیں تو ماں باپ سزا پائیں گے، اور اگر اولاد بدکار نہیں ہے، راست باز ہے، تو اولاد سزا نہ پائے گی۔ اگر ماں باپ راست باز ہیں، اولاد بدکار ہے، تو ماں باپ سزا نہ پائیں گے، بلکہ اولاد اپنی بدکاری کی سزا خود پائے گی۔ اور جو کوئی یسوع پر ایمان لے آئے، اور جو کوئی یسوع کو قبول کر لے، وہ کسی بھی مذہب، دھرم سے، کسی بھی نسل سے ہو، یسوع المسیح پر ایمان لے آنے سے، یسوع المسیح کو قبول کر لینے سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ شخص یہ نہ سوچے کہ جب تک میرے ماں باپ گناہ سے توبہ نہ کریں گے تب تک مجھے برکت نہ ملے گی، جب تک میرے ماں باپ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کریں گے میں سرفراز نہ ہوں گا، مجھے جاب نہیں ملے گی، مجھے برکت نہیں ملے گی، مجھے اولاد نہیں ملے گی، مجھے سرفرازی نہیں ملے گی۔ ایسا خیال رکھنے والے اس خیال سے ہٹ جائیں، نکل آئیں باہر۔ خدا کی تعلیم نہیں ہے، یہ بدعت کی تعلیم ہے۔ ایسی تعلیم سے کنارہ کریں۔ ہم نے کیسا خدا سمجھا ہے اسے، وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کرتا ہے، ہماری سوچ میں نہیں ہے جو خدا ہمارا کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ تصور کر دیں، اگر ہم تصور کرتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کا خون، اس کا لہو، اس کی قدرت ہمیں تمام لعنتوں، ہر طرح کے عذاب، ہر طرح کی بدی سے رہائی دیتی ہے اور رہائی دے سکتی ہے۔ اور اگر کسی کے خاندان میں ایسی بیماری ہو تو جو نسل در نسل چلتی رہے، اگر اس خاندان میں وہ شخص یسوع کو قبول کرے تو وہ اپنی اس خاندانی لعنتوں، بیماریوں سے آزادی پائے گا۔ صرف وہی آزادی پائے گا جو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس کے خاندان میں اولاد نہیں ہوتی، اور اولاد اگر ہوتی ہے تو وہ مردہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ شخص یسوع المسیح کو قبول کرے تو اس کی وہ اولاد، اس کی وہ لعنتیں جو ماں باپ کے ہیں، وہ لعنتیں اسے خود بخود یسوع کے خون کی قدرت سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ وہ لعنتیں، وہ سزائیں ایسے نیست ہوں گی جس طرح لکڑی جل کر خاک بن جاتی ہے۔ اگر آپ اب تک یسوع پر ویسا ایمان نہیں رکھتے جیسا وہ چاہتا ہے، دکھاوے والا ایمان نہیں، بلکہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت سے، اپنی روح جان سے یسوع پر ایمان رکھ کر اس سے مانگیں اور اس کے تابع چلیں، اور ایسی تعلیم، ایسے خیالات سے کنارہ کریں، صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھیں خالص نیت سے، اور نہ ہی پیچھے۔ یسوع المسیح نے کہا کہ پیچھے جو مڑ کر دیکھتے ہیں وہ آگے نہ بڑھیں گے۔ ضرور ہے کہ آپ یسوع المسیح کی طرف دیکھیں اور ایمان رکھیں، اور دیکھیں آپ خدا کی قدرت
کہ آپ کو ہر طرح کے عذاب، گناہ، سزاؤں سے آزاد کرے گا، یسوع المسیح کا خون۔ آمین۔